آپ نے کتنی بار محسوس کیا کہ پیسے آتے تو ہیں لیکن لگتے نہیں ہیں؟ کبھی ایسا ہوا کہ اچانک کوئی بل، بیماری، خرچہ اور سیلری آپ کی ختم؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ رزق صرف محنت سے نہیں بلکہ دعا اور دل کے یقین کے ساتھ جڑا ہوتا ہے؟ آج میں آپ کو ایک ایسی دعا اور ایک مجرب نسخہ بتانے جا رہا ہوں جس نے ایک غریب کو تاجر بنا دیا، اسے بزنس مین بنا دیا، اور ایک مقروض شخص جو قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا اسے لاکھوں روپے کے کاروبار کا مالک بنا دیا۔ یہ دعا بڑی پاورفل ہے، ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علم الانسان ما لم یعلم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبداللہ بن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کویت میں ایک پاکستانی نوجوان مزدوری کرتا تھا۔ وہ ہمارے بھائی روزانہ 12 گھنٹے کی کڑی محنت، بہت زیادہ محنت کرتے، تھکن، گرمی اور ذلت، باتیں سننا، لیکن ان کی تنخواہ جب وقت پر آتی لیکن پھر بھی بچت زیرو ہوتی کیونکہ ان کا سارا پیسہ ختم ہو جاتا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوتے۔ ایک بار کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے، انہوں نے مجھ سے ذکر کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ رزق میں برکت چاہتے ہیں آپ؟ بولا بالکل عبداللہ بھائی، میں تو رزق میں برکت چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پھر ایک بات یاد رکھیے گا، صرف ہاتھ سے نہیں زبان سے بھی محنت کرو، صرف جسم نہیں یعنی جسمانی محنت نہیں، دل بھی لگاؤ۔ یعنی ایک مختصر اور مگر طاقتور دعا سکھائی ان کو۔ وہ دعا جو ہے بڑی پاورفل ہے، آپ لوگ بھی یاد کر لیجئے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کا ترجمہ بہت پیارا ہے، آپ سنیں گے آپ کو خود سمجھ میں آئے گا۔ اے اللہ مجھے حلال کے ذریعے کفایت دے اور حرام سے بچا اور اپنے فضل سے سب سے بے نیاز کر دے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں۔ اب اس دعا کو پڑھنا کیسے ہے یہ بھی بتاتا ہوں تاکہ ویڈیو بہت شارٹ بنے۔ اس دعا کا آپ سب نے اہتمام کرنا ہے۔ میں پھر سے یہ کہوں گا، دیکھیں یہ یاد رکھیے گا، کوئی وظیفہ وغیرہ نہیں ہے، یہ دعا ہے۔ ایک استغفار لازمی کرنا ہے، اپنے قرآن مجید روزانہ پڑھنا، چاہے ایک رکوع کیوں نہ پڑھیں لیکن لازمی پڑھیں۔ یہ دعا کب اور کیسے پڑھنی ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ روزانہ فجر اور عشاء کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دل میں مکمل یقین رکھیں، ایسا یقین جیسے دعا مانگتے ہوئے آپ کا رزق آسمانوں سے اتر رہا ہو۔ یہ بات ذہن نشین کرنی ہے، اپنے کامل یقین کے ساتھ مانگنا، اپنے کامل یقین کے ساتھ دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دعا مانگنی ہے اپنے۔ روزانہ صدقہ کرنا ہے، چاہے وہ آپ 1 روپے کا ہی کیوں نہ کر رہے ہو صدقہ، جتنی آپ کی استطاعت ہو اتنا صدقہ کرے، اور روزانہ گھر سے نکلنے کے ساتھ ہی صبح میں صدقہ لازمی کرنا ہے۔ صدقہ جو ہوتا ہے یہ دعا کے قفل کو کھول دیتا ہے، یعنی قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے صدقے سے، آپ کے جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے، نظر بد سے بچتے ہیں، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، آفت و بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھ لیتا ہے بندے کو، فرشتے اس کی حفاظت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یقین مانیے اس میں برکتیں بہت زیادہ ہے۔ اس دعا میں جو بندہ روز یہ دعا پڑھتا ہے اس کے رزق میں پرسکون ترقی ہوتی ہے، رزق میں برکتیں آتی ہے، اور جو بے سبب اخراجات ہوتے ہیں جیسے فضول کے پیسے جو لگ رہے ہوتے ہیں وہ سب بند ہو جاتے ہیں۔ قرض اگر آپ کے اوپر چڑھ چکا ہے تو قرض کی واپسی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، قرض آپ آسانی سے اتار پاتے ہیں، بے برکتی اور رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ رب سے ایک معاہدہ ہے۔ جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تو گویا آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے حلال دے، مجھے عزت دے، اور مجھے تیرے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ ایک بھائی نے مجھے ای میل کی اور کہا کہ میں اوبر چلاتا تھا لیکن میری جیب خالی رہتی تھی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے عبداللہ بھائی ایک دعا پڑھنا شروع کی۔ یہ دعا جو ہے میں نے جو آپ لوگوں کے سامنے ابھی لایا ہوں، یہ دعا میں نے پڑھنا شروع کی ہے۔ کچھ مہینوں بعد مجھے ایک انویسٹر مل گیا، اور الحمدللہ اب میرا گاڑیوں کا ذاتی شو روم ہے، چھوٹا سا بزنس ہے، اس سے بہت اچھی انکم جنریٹ ہو رہی ہے، اور میرے رزق میں بھی برکت آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ یقین مانیے دعا بڑی پاورفل ہے۔
آپ نے کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے. آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیا, اس کا مطلب بتا دیا, تو آپ خود سمجھدار ہیں, تو آپ ضرور یہ پڑھنا شروع کریں گے. یاد رکھیے گا یہ سب دعا, یقین اور صدقے کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا. کبھی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ میری محنت ضائع ہو رہی ہے. اللہ پاک کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا, یہ یاد رکھیے گا. آپ جسمانی محنت کر رہے ہیں, لیکن آپ نے دماغی محنت بھی کرنی ہے, آپ نے زبان سے بھی محنت کرنی ہے. یعنی پڑھنا ہے, رزق کے دروازے کھولنے والی دعائیں پڑھنی ہیں آپ نے, نماز نہیں چھوڑنی ہے آپ نے, قرآن مجید پڑھنا نہیں چھوڑنا ہے آپ نے, صدقہ دینا نہیں چھوڑنا ہے آپ نے, اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا نہیں چھوڑنا آپ نے, یعنی کہ استغفار کرنا. جب آپ جسمانی محنت کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو لگ رہا ہے میں تو محنت کر رہا ہوں, پھر مجھے کیوں نہیں مل رہا, تو اس بات کو اچھے سے جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا, جیسے کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو, لیکن وہ چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے زبان سے بھی مانگے, دل سے بھی مانگے. وہ محنت تو اپنی کر رہا ہے, اسباب تو اختیار کر رہا ہے بندہ, لیکن وہ مجھ سے مانگے بھی, مجھ سے دعائیں مانگے, مجھ سے رزق میں برکت کی دعا مانگے, مجھ سے عمر اور صحت میں برکت کی دعا مانگے, مجھ سے استغفار کرے, اپنے گناہوں کی معافی مانگے مجھ سے, اور میں اس سے بخش دوں گا, میں اس پر رزق کی بارش کر دوں گا, میں اس پر اپنے خزانوں کی بارش کر دوں گا, میں اس کی مدد غیب سے کروں گا. اللہ پاک جو ہے ایسے بندوں کی غیب سے مدد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے یہ ضرور دعا مانگا کرے, اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا. میرے بھائیوں میں ایک دل سے پیغام دینا چاہتا ہوں, اگر رزق کے دروازے بند ہو اور محنت کے ساتھ ساتھ دعا بھی کی جاتی ہو, یقین مانیے بہت فائدہ ہوتا ہے, آپ کے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے یہ دعا دل سے پڑھی اللہ اس کے دل سے فقر نکال دیتا ہے. آپ کی سوچ یہ کہ میں غریب رہ گیا ہوں, آپ کی سوچ یہ کہ مجھے فقر و فاقہ آ رہا ہے, آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یار میں فائنینشلی بہت زیادہ پرابلم میں ہوں, تو یہ ساری باتیں ذہن سے, دل و دماغ سے نکل جاتی ہیں اور رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو اس دعا کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے آپ لوگوں نے. اگر آپ لوگ اس دعا کا اہتمام کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. اگر آپ بہت زیادہ نہیں پڑھنا ہے, 7 مرتبہ پڑھنا ہے, آپ نے کون سا زیادہ پڑھنا ہے, بہت چھوٹی سی دعا ہے, تو آج سے یہ عمل اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے. اور میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا, اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو کمنٹ میں انشاءاللہ ضرور لکھیے, اور ویڈیو کو لازمی کم سے کم بھی 7 بندوں کو ضرور شیئر کیا کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو رزق کی پریشانی میں ہو, رزق کی تنگی میں ہو, فائنینشلی کرائسس میں ہو, اس کا فائدہ ہو جائے. اس عمل سے ہو سکتا ہے اس کی زندگی بدل جائے. تو سوچئے آپ کو بھی اس کی دعا لگے گی اور مجھے بھی اس کی دعا لگے گی. میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا, اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.